اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کی جانب سے ہم تمام معزز مہمانوں کو آج کے اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کی آمد کا، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ اس حوالے سے بھی کہ آج اتوار کا دن ہے۔ چھٹی والے دن عمومی طور پر لوگ آرام کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہمیں خوشی اس چیز کی ہے کہ اس بہت ہی اہم موضوع پر منعقدہ اس کانفرنس میں آپ نے اپنی شرکت کو ممکن بنایا۔ آج کی کانفرنس الصادق انسٹیٹیوٹ اور الناصح سولوشن کے باہمی اشتراک سے منعقد ہو رہی ہے، اور اس کا جو عنوان ہے، اس کی جو تھیم ہے، وہ ہے ربا فری پاکستان۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ربا کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، اس حوالے سے آج کے اس کانفرنس میں ہم بہت سی اہم باتوں پر روشنی ڈالیں گے، اور خوشی اس چیز کی ہے کہ اب یہ موضوع بہت تواتر کے ساتھ مختلف کانفرنسز میں، سیمینارز میں، ورکشاپس میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونے لگا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ربا فری میں ہی ممکن ہے۔ ہر ایونٹ کی طرح اپنے آج کے اس ایونٹ کا بھی آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے کریں گے۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت قاری تشریف فرما ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے، ایک تو بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، وہ تو ان کی خصوصیت ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں ARY کے تحت مقابلہ حسن قرأت میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آج یہاں پر موجود ہیں، اور میں اب درخواست کروں گا حافظ محمد عرفان سیالوی صاحب سے تشریف لائیں اور قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کریمہ سے آج کی اس سیشن کا، اس کانفرنس کا آغاز کریں۔ جناب محترم حافظ محمد عرفان سیالوی۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ حافظ محمد عرفان سیالوی صاحب قرآن مجید و فرقان حمید کی ان خاص آیات کی تلاوت کر رہے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ بحیثیت مسلمان قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، اور بدقسمتی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن عربی نہ جاننے کے باعث قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن جب یہ اس طرح کے تراجم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال پر کتنی شدت کے ساتھ ان کی مذمت کی ہے، اور شاید یہ عمومی طور پر اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ جس طرح عقائد کے باب میں، عقائد میں سب سے برا جو عمل ہے، سب سے برا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اعمال کے باب میں سب سے برا جو گناہ ہے وہ سود ہے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہیں کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عمل پر جاری رکھنے والے کو اپنے اور اپنے رسول سے جنگ کا جو ہے وہ ایک اندیا دیا ہو۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ہم اس کوشش اور اس جستجو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس سود کو پورے پاکستان سے ختم کیا جائے، ایک ربا فری پاکستان کی تشکیل کی جائے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہے، ایمان ہے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ ہو کر رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اب اپنے آج کے اس ایونٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ایک اور بہت ہی اہم جز ہے جو کہ ہمارے تقریباً ایونٹس کا پارٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے قومی ترانہ۔ اچھا، قومی ترانہ جب بھی پڑھا جاتا ہے، میں ہمیشہ اپنے جو شرکاء ہیں انہیں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ کچھ باتیں قومی ترانے کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ وہ خوبصورت قومی ترانہ ہے جو کہ دنیا کے ٹاپ قومی ترانوں میں شامل ہوتا ہے۔ مختلف سرویز ہیں، لیکن کہیں پر ٹاپ 10 میں ہے، کہیں پر ٹاپ 5 میں ہے، اور جو اس کی جو خصوصیت ہے، جو انفرادیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ قومی ترانہ ہے جس کی دھن پہلے ترتیب ہوئی 1949 میں،
اس کے بعد پھر اس کے بول 1952 میں لکھے گئے اور 1954 میں یہ باقاعدہ طور پر قومی ترانہ کے طور پر شامل کیا گیا. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جب یہ قومی ترانہ بجے اور جب قومی ترانہ یہاں پر نشر ہو تو تمام اب آپ کوشش کریں کہ اپنے لبوں کو بھی جنبش دیتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز رائز فار دا نیشنل اینتھم آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ. شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. آمین. معزز خواتین و حضرات, ایک بار پھر آپ تمام حاضرین محفل کی اس کانفرنس کے حاضرین کی آمد کا, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے جیسے ابتدا میں بھی بتایا تھا کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل اور الناصع سولوشنز کے باہمی اشتراک سے منعقد ہو رہا ہے. الصادق انسٹیٹیوٹ عرصہ دراز سے 2007 سے مصروف عمل ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ, اسلامک فائنانس, اسلامک تکافل کے مشن کو آگے لے جایا جائے, لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اور خاص طور پر یوتھ اس سے زیادہ فیضیاب ہوں. اور روح رواں میسپی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور جو دوسرا پارٹنر ہے الناصع انسٹیٹیوٹ سولوشنز, یہ بہت ہی کم عرصہ ہوا انہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے, لیکن ماشاءاللہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. اور ان کا جو اصل مقصد ہے وہ ایک تو کنسلٹنسی فراہم کرنا ہے اگین اسلامک بینکنگ کے ہی شعبوں میں, چاہے وہ نئے بینک کا قیام ہو, چاہے وہ کنورژنز ہو, چاہے وہ پالیسیز اور ریگولیشنز ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بھی مشن ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ٹریننگ فراہم کی جائے. اور یہ وہ کام ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کی سطح پر ہوں گے اور یہی وہ کام ہے کہ جن کے ذریعے انشاءاللہ ہم ربا فری پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھیں گے. معزز خواتین حضرات, آج کا یہ ایونٹ جس کا ٹائٹل بھی یہی ہے ربا فری پاکستان, اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ وہی فیصلہ ہے شریعت کورٹ کا کہ جس نے اسلامک بینکنگ کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے جسموں میں نئی روح پھونک دی ہے. کیونکہ اس فیصلے کا انتظار تقریباً 30 سال سے ہو رہا تھا اور اس فیصلے نے ایک بار پھر یہ بات بالکل ثابت کر دی, اور یہ بات شریعت کورٹ کے فیصلے میں درج ہے کہ شخصی قرضے میں اور کاروباری قرضے میں کوئی فرق نہیں, یہ صرف ایک فریب ہے, صرف ایک دھوکہ ہے. شریعت کے مطابق سود کسی بھی نوعیت کا ہو وہ سود ہی ہے, اور یہی بات ابھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی سمجھی کہ وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ جیسے انہیں شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا, ان کی توجہ کیا تھی؟ وہ یہی کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. معزز خواتین حضرات, ہم نے آج کے اس ایونٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. میں درخواست کروں گا جناب ذوالفقار علی صاحب سے, جو کہ سینئر ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے الصادق انسٹیٹیوٹ, میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور ویلکم ایڈریس پیش فرمائیں. جناب ذوالفقار علی صاحب. بہت بہت شکریہ جناب ذوالفقار علی صاحب, آپ نے الصادق انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات ہمارے حاضرین کو, معزز خواتین حضرات کو فراہم کی. اور جیسے ہم اس بات کا اظہار بار بار کر چکے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ ہے الصادق انسٹیٹیوٹ اور الناصع سولوشنز کے باہمی اشتراک سے منعقد ہو رہا ہے, اور جو اس کی تھیم ہے وہ ہے ربا فری پاکستان. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب بڑے تواتر کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کی مجلسوں میں, محفلوں میں, چاہے وہ اکیڈیمیا ہو, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ لیگل اتھارٹیز ہوں, علماء کرام ہوں, یہ ایک موضوع بحث میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ایک ربا فری معاشرہ بنایا جا سکتا ہے. اور آئی تھنک جب ہم اکانومی پہ بات کرتے ہیں, جب ہم اکنامیکل مسائل پر بات کرتے ہیں, تو اب عوام کے بھی ذہن میں یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا اگر کوئی حل موجود ہے تو وہ ایک ربا فری پاکستان میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے اگین سب کو مل کر کام کرنا ہے.
اچھا صرف یہ جو اسلامی بینکنگ کی جو بات ہے یہ صرف پاکستان کے حوالے سے ہی نہیں ہے، بلکہ آج دنیا بھر میں اس چیز کو مانا اور جانا جا رہا ہے کہ اسلامک بینکنگ ہی وہ صحیح راستہ ہے جو کہ اکانومیز کو، جو کہ معیشتوں کو درست راستے پہ لے جا سکتا ہے۔ ہمیں آج بڑی خوشی ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ایک بہت ہی معزز دوست ہیں جنرل سیکرٹری ایوفی جناب عمر مصطفیٰ انصاری صاحب، ہم ان کی ایک ریکارڈڈ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس سے آپ کو تھوڑا سا یہ پتہ چلے گا کہ اسلامک بینکنگ کا جو فیوچر ہے، گلوبل فیوچر، وہ کیا ہے۔ ہم صرف پاکستان کی بات نہ کریں بلکہ اب یہ دیکھیں کہ اس بینکاری کو اب دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اس کو نام اسلامی بینکنگ کا نہ دیں، چاہے وہ اس کو ایتھیکل بینکنگ ہی کہہ دیں، لیکن وہ بھی اس بات کو اب مانتے ہیں کہ جو صحیح ٹرانسپیرنٹ نظام ہے وہ اسلامی نظام ہے۔ تو میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں گا کہ جناب عمر مصطفیٰ انصاری جنرل سیکرٹری ایوفی کا جو ریکارڈڈ ویڈیو ہے وہ پیش کریں۔ جنرل سیکرٹری ایوفی کو آپ نے سنا، آپ بات کر رہے تھے اور ابتداً ذکر کیا قائد اعظم کے اس بہت ہی معروف کوٹ کا کہ جو اسٹیٹ بینک کی انوگریشن کے وقت انہوں نے دیا تھا، اور ہم جب قائد اعظم کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی جب لائف کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں دیا انہوں نے کہ جب انہیں پوچھا گیا ہو کہ آپ کس طرح کی ریاست چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم ایک ماڈرن اسلامی ریاست چاہتے ہیں۔ مطلب بالکل کلیئر تھا، اور کبھی بھی کوئی دو باتیں نہیں ہوئی کہ کوئی لبرل ریاست ہوگی یا کوئی ایسی ریاست ہوگی جو کہ کسی اور وجہ سے تخلیق کی جائے گی۔ مقصد ہمیشہ ان کی زبان سے یہی نکلا کہ ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں جو کہ اسلام کے اصولوں پر قائم کی جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی کہ اس کے بعد کئی ادوار گزرے، ہمارے کانسٹیٹیوشنز میں بھی لکھا گیا کہ سود کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے، لیکن وہ صرف کاغذی کارروائی کے طور پہ ہی رہا، اس میں نیتوں کا تھوڑا سا پرابلم رہا، عمل اس انداز میں نہیں ہوا جس انداز میں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں جب اس چیز کو جب انالائز کرتا ہوں تو کبھی کبھار بلکہ ہمیشہ ہی یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر 2002 کے جون میں جب یہ طے تھا کہ اسلامک بینکنگ کو امپلیمنٹ ہونا ہے کورٹ کے فیصلے کے تحت، اگر اس وقت اسے امپلیمنٹ کیا جاتا تو شاید نہیں بلکہ یقیناً بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس آلٹرنیٹس موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹس موجود نہیں ہیں۔ لیکن آج جب 2022 میں جب شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے، اور ایک خوبصورت بات یہ کہ یہ فیصلہ بھی رمضان مبارک میں آیا، پاکستان بھی الحمدللہ رمضان مبارک میں تخلیق ہوا، تو یہ بھی کچھ مواصلت۔ تو جب یہ فیصلہ آیا تو آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسلامک بینکنگ کو یا اسلامک اکنامک سسٹم کو یا پاکستان کو ربا فری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہر کنونشنل ایکٹیویٹی کا اسلامک نعم البدل موجود ہے۔ اگر کوئی بینکنگ کی بات کرتا ہے تو کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ موجود ہے، اور الحمدللہ اب اتنا بڑا سیٹ اپ ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت ٹوٹل انڈسٹری کے جو بینکنگ کے جو ڈپازٹس ہیں وہ تقریباً 24 خرب ہیں، اور اس میں اسلامک بینکنگ کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 5 خرب ہیں، جو تقریباً 20% سے بھی زائد بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 5 روپے کے ڈپازٹ پر 1 روپیہ جو ہے وہ اسلامی بینکنگ ہے۔ تو یہ ایک، اب اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ اگر میوچل فنڈ کی بات کریں تو اسلامک میوچل فنڈ موجود ہے، کیپٹل مارکیٹ کی بات کریں تو اسلامک کیپٹل مارکیٹ موجود ہے، بانڈز کی بات کریں تو آپ کے پاس سکوک موجود ہیں، ہر ایکٹیویٹی، ہر اکنامک ایکٹیویٹی کا آلٹرنیٹیو موجود ہے۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو کر رہے گا۔ اور خاص طور پر جب آلٹرنیٹیوز کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی پرابلمز آ سکتی ہیں، اور اس کو کیسے مینیج کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسے صاحب تشریف فرما ہے، ایسی ہستی تشریف فرما ہے جو اس پر سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے کہ جو ٹیکسیشن اور اکاؤنٹنگ کے حوالے سے جو رجیم ہے اس کو کس طرح سے اسلامک فائنانس اور ربا فری پاکستان میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں
شکر گزار ہوں جناب اشفاق یوسف تولا صاحب کا جو تشریف فرما ہے. آپ آئی کیپ کے پریزیڈنٹ ہیں, آج کے ہمارے اس کانفرنس میں موجود ہیں. میں درخواست کروں گا تولا صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب اشفاق تولا صاحب, آپ کی بہت ہی مفید گفتگو. اور میں تو آپ کی گفتگو سے جو چند باتیں میں نے اخذ کی, اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ کاش ہمارے تمام اداروں کے سربراہ ایسے لوگ بن جائیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہو, جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں, کیونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے تبھی دل میں خوف خدا بنتا ہے, اور پھر بندہ واقعی دیکھتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جس سے اللہ یا اللہ کا رسول ناراض ہو جائے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی سہنی پڑے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سہنی پڑے. اور پھر جب معاملہ سود کا ہو اور سامنے وہ آیت کریمہ ہو جس کی صبح بھی تلاوت ہوئی کہ اگر سود کا معاملہ نہ چھوڑا تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اب یہ ہر خوف خدا رکھنے والا یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہوں اور پھر مجھے یہ امید ہو کہ مجھے کامیابی ہوگی تو میں پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشفاق تولا صاحب جیسی جو یہ دل ہے خوف خدا رکھنے والا یہ تمام اداروں کے سربراہوں کو عطا کرے. مجھے یاد ہے تھوڑا سے پہلے میزان بینک کی جانب سے ایک بہت بڑا ایک کانفرنس سیمینار آئی کیپ میں ارینج ہوا, اور جس شوق کے ساتھ لوگوں کے سوالات تھے, جو ان کی انگیجمنٹ تھی, اس سے مجھے بالکل لگ رہا تھا کہ اٹس کمنگ ریئلی فرام دا ٹاپ. سو تھینک یو ویری مچ اشفاق تولا صاحب. اور آپ نے جو ایک بات کی کہ کچھ کمی کجی اب بھی ہے اسلامک بینکنگ میں, اور وہ ہمیشہ رہتی ہے. پرفیکٹ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ہے. باقی چیزوں میں امپرومنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور اسلامک بینکنگ میں بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور اس امپرومنٹ کے لیے یقینی طور پر علماء کرام کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں, کیونکہ اگر آپ 2002 کا معاملہ دیکھیں جب اسلامک بینکنگ کا بالکل آغاز ہوا تھا, اس وقت اسلامک بینکنگ کے تصور کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. مجھے یاد ہے 2002 میں جب میں نے 2003 کے بالکل اوائل میں جب میں نے اسلامک بینکنگ جوائن کی, تو اس وقت میرے پورے حلقہ احباب میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے. ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ اسلامک بینکنگ نہیں چلے گی, اسلامک بینکنگ تھوڑے عرصے میں بند ہو جائے گی. الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلامک بینکنگ پورے بینکنگ کی 20.5% کی کو کوریج دیے ہوئے. لوگوں کا خیال تھا کہ چلیں اگر کوئی بینک سٹارٹ ہو تو وہ تو چلیں اس اوپر تک آ سکتا ہے, لیکن کسی بڑے بینک کو کنورٹ کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ فیصل بینک کے فیصل شیخ صاحب نے تشریف فرما ہے, فیصل بینک نے یہ بھی پروف کر دیا کہ اگر بڑا بینک چاہے تو وہ اپنے آپ کو کنورٹ بھی کر سکتا ہے. صرف نیت کی بات ہے, اور علماء کرام کا جو ایک شفقت ہے, جو ایک سرپرستی ہے وہ چاہیے. اور ہم ہمیشہ مشکور و ممنون رہتے ہیں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کے, جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ انہیں جوار رحمت پر جگہ عطا فرمائے, جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کے, اور دیگر تمام وہ علماء کرام جو کسی حوالے سے اسلامک بینکنگ کی ترویج, اسلامک بینکنگ کی جو پروگریس ہے اس میں شامل رہے. اور ہمارے لیے بہت اہم نام ایک اور بھی ہے جو کہ آج کے ہمارے اس ایونٹ کے میزبان بھی ہیں. میں اسے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف بھی لائیں اور ربا اور اسلام کے حوالے سے ہمارے جو شرکا ہیں انہیں کچھ آگاہی فراہم کریں. میں درخواست گزار ہوں جناب شیخ شبیر حسن میسمی صاحب جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں الصادق انسٹیٹیوٹ, چیئرمین ہیں زہرا اکیڈمی کے, ممبر بورڈ ہیں, بورڈ آف گورنر ہے حلال فوڈ اتھارٹی آف پاکستان. بہت ہی محترم جناب شبیر حسن میسمی صاحب. تھینک یو, جزاک اللہ میسمی صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو, ہم یقینی طور پر محظوظ ہوئے. اور آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات کہ ہم نے دراصل لوگوں کو ابھی تک سمجھایا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, کیونکہ اگر لوگوں کو واقعی اگر سمجھایا جاتا اور ان کی سمجھ میں آ جاتا تو انہیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو واقعی اس میں فائدے ہیں, اور جب رب نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں نقصانات ہیں, اور جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو پھر مجھے اپنی عقل استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
میری عقل کب استعمال ہوتی ہے؟ جب کوئی معاملہ مباح کا ہو، جب کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں نہ انکار ہو نہ اقرار ہو، کوئی حکم نہ ہو، وہاں پر میں اپنی عقل استعمال کروں گا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس سے رک جاؤ، تو پھر ہمارے لیے کوئی جائز ہی نہیں کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں اور اس میں یہ سوچیں کہ اس میں کیا فوائد ہو سکتے ہیں. میں بہت مشکور ممنون ہوں میسمی صاحب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح یہ دین اسلام کی اور اسلامی بینکنگ کی خدمت کرتے رہیں. معزز خواتین حضرات، بہت ہی مفید گفتگو ہو رہی ہے اور یقینی طور پر یہاں جتنے بھی احباب خواتین حضرات تشریف فرمائیں وہ اسے یقینی طور پر کچھ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کی طرف، اور یہ ڈسکشن ہوگا ہمارا پینل کے تھرو. اور اس پینل میں جو احباب جو شخصیات تشریف فرمائے، بہت پاورفل پینل ہے، اور اس میں سب سے پہلا نام اسلامک اسکالرز میں ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت، اور میرے استاد بھی ہیں، چیئرمین ہیں شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. میں جناب مفتی ارشاد احمد جاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ اس پینل کے پہلے ممبر ہیں، اور پینل کے دوسرے اہم رکن اگین اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بہت بڑے کنٹریبیوشن، ہیڈ آف شریعہ کمپلائنس میزان بینک لمیٹڈ اور آئی بی اے سیف کے بانی ڈائریکٹر ہیں. میں درخواست کروں گا جناب احمد علی صدیقی سے کہ آپ بھی تشریف لائیں. اور ایک بار پھر نہایت ہی احترام کے ساتھ میں میسمی صاحب سے بھی درخواست کروں گا، آپ بھی اس پینل کا پارٹ ہیں. اور ہمارے پاس موجود ہیں سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لیگل ڈویژن اینڈ ہیڈ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈپارٹمنٹ بی پی آر ڈی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب رضوان احمد نقشبندی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اسٹیٹ بینک کا کنٹریبیوشن بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، چونکہ میں 20 سال سے اس سفر میں شامل ہوں. تو اسلامک بینکنگ ڈویژن کا قیام، پھر شریعہ فریم ورک، پول مینجمنٹ، اسٹریٹجی اور جو مستقبل کا لاہ عمل ہے، اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کی بہت کاوشیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. اور ہمارے آج کے اس پینل کے آخری ممبر ہیں سینئر اکنامسٹ اینڈ ایکس سینیٹر جناب فرید احمد پراچا صاحب. اگر آپ تشریف فرما ہیں تو تشریف لے آئیں. اور اس سیشن کو ماڈریٹ کریں گے ایکس جوائنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سی او الناسے سولوشن، جو کہ آج کے اس ایونٹ کے کو ہوسٹ بھی ہیں. میں درخواست کروں گا جناب محمد اسلام احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کو، کہ جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف گورنمنٹ اینڈ ریگولیٹریز باڈیز ٹورڈز ربا فری پاکستان. تو اوور ٹو یو اسلام صاحب. اس پورے نظام کو، یعنی اس سے ربا فری پاکستان میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک چیز کی جس کی شدید ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل ول. اور غالباً یہ پولیٹیکل ول ہی ہے کہ جس کے تحت 9 نومبر کو وزیر خزانہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ حکومت اپنی اس اپیلوں کو جو اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی طرف سے دائر کی گئی واپس لیتی ہے اور اسلامک بینکنگ کے پورے نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک احمد علی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس میں مزید ولز بھی چاہیے، اس میں بینکرز کے ول چاہیے، اور آخر میں پراچا صاحب نے پورے معاشرے کی ول کا بھی ذکر کیا، کیونکہ جب تک پورا معاشرہ اس میں آگے نہ بڑھے تب تک اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اور ایک بڑی اہم بات جو کہ میسپی صاحب نے کہی وہ آئی تھنک وہ بڑی کریٹیکل ہے کہ اسے عبادت سمجھ کر کیا جائے. آئی تھنک یہ ایک بہت ضروری عمل ہے. اور میرے خیال میں اب جو بینکرز اپنے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، اب میرے خیال میں انہیں یہ چیز ضرور سامنے رکھنی چاہیے کہ جسے وہ ہائر کرتے ہیں کیا اس کا دل اسلامک بینکنگ کے لیے دھڑکتا ہے، کیا وہ اسلامک بینکنگ کو ایز اے کاز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہی وہ ٹیم ممبر ہے کہ جو اسلامی بینکنگ کے سفر کو آگے بڑھائے گا. تو تھینک یو ویری مچ تمام پینل ممبرز کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم موو کریں گے اپنے اگلے پینل کی طرف، اور یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ پینل ہے. اور اس پینل میں ہم انڈسٹری کی بات کریں گے. مگر اس پینل کو انوائٹ کرنے سے پہلے ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرتا چلوں کہ میں محمد رضا آپ کا جو ایز اے ہوسٹ میں نے اسٹارٹ لیا، میرا اور آپ کا ساتھ بس اس انویٹیشن تک ہوگا. اس کے بعد میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا. میں درخواست کروں گا اس پینل کے لیے
کہ جس کا ٹاپک ہم نے بڑا امپورٹنٹ رکھا ہے کہ ریڈینس اینڈ رسپانسبلٹیز آف دا انڈسٹری فار ربا فری اکانومی. اور یہ بات ہم صبح سے کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ریڈینس تو کسی انداز میں ہے, رسپانسنس کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ کس طرح ہم رسپونڈ کریں اور انشور کریں کہ یہ ایک ربا فری اکانومی اور ربا فری پاکستان کی طرف جائیں. ہم کوشش یہ کریں کہ جو یہ ٹیگ لائن ہے ربا فری پاکستان کی, یہ ہر جگہ پر نافذ ہو جائے, ہر زبان پر یہ ہو کہ ہمیں ربا فری پاکستان کو ایک عملی جامہ پہنانا ہے. تو اس پینل کے پہلے رکن اگین بہت ہی ڈائنامک سی او, اور اس سے پہلے اس پینل میں بھی ان کا ذکر ہوا, پریزیڈنٹ اینڈ سی او بینک اسلامی جناب سید عامر علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ اس پینل کے پہلے ٹیم ممبر ہیں. اور آپ کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سلام تکافل. یہ بھی تکافل کی دنیا میں بہت ہی ڈائنامک انٹری ہے. میں نیئر حسین زیدی صاحب سے درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں. اس کے بعد اگین ایک بہت ڈائنامک پرسنالٹی, مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ سی او او ایل پی مداربہ, جسے ہم اورکس مداربہ کے نام سے جانتے تھے. میں درخواست کروں گا جناب راہیل کیو احمد صاحب سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کے بعد ہم نے فیصل بینک کا ذکر کیا. فیصل بینک نے ایک بڑا, جسے کہتے ہیں کہ ایک لینڈ مارک اچیو تقریباً کر لیا ہے آلموسٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑے ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے ہیں. میں درخواست کروں گا ہیڈ آف اسلامک بینکنگ فیصل بینک جناب فیصل شیخ صاحب سے. یہ بڑی عجیب بات ہے, اور جہاں آپ کہیں ہم فیصل کو بلاتے ہیں ہم ضرور کہتے ہیں کہ ان میں اتنے فیصل ہیں کہ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا فیصل اہم ہے. تو تھینک یو ویری مچ فیصل بینک کے فیصل شیخ, جو کہ ان کا ہیڈ آفس شارع فیصل پر ہے. اس کے بعد گروپ ہیڈ ڈیجیٹل بینکنگ بینک الفلاح جناب محمد یحییٰ خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور آج کے اس پینل کے آخری پینل ممبر ہیڈ آف اسلامک بینکنگ انیشیٹو اینڈ اسٹریٹجی سامبا بینک لمیٹڈ جناب فیصل راٹھوڑ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس پینل کا پارٹ بنیں. اور اس پینل کو ماڈریٹ کریں گے جناب جاوید اقبال صاحب, جو کہ سینئر ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی میں الصادق انسٹیٹیوٹ کے. جناب جاوید اقبال صاحب کی طرف میں مائک کو دیتا ہوں. اوور ٹو جاوید صاحب.